ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم ನಿತ್ತಕಲೌಗಟ್ ಪರಾಯ ಜನೇಶು ಘರ್ ಘರ್ ಮಿಳಿ ಧರ್ಮತ್ತರಾಯ ಸತವೈನ ಭಗವಾನ್ ಉತ್ತರಿಸಿಯತಿ ರಬ್ಬಿ ಇಶ್ರಹ್ ಲೀ ಸದ್ರಿ ವಯಸ್ಸಿರ್ ಲೀ ಅಮ್ರಿ ವಹ್ಲುಲ್ ಉಕ್ದತಂ ಮಿನ್ ಲಿಸಾನಿ ಯಫ್ಕಹು ಕೌಲಿ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ರಬ್ಬಿ ಜಿದ್ನಿ ಇಲ್ಮಾ ಆಮೀನ್ ಕಾಬಿಲ್ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಉಲಮಾए किराम नाज़िम जलसा शेख तौहीद साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला तितवारी मदरसा के नहायती अहम ज़िम्मेदारान और तितवारी गांव के और इसके क़ुर्ब व जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आपके इस गांव में या इस जगह पे दूसरी बार आने का मुझे मौका मिला है, लेकिन जिस डेट को प्रोग्राम लिया गया था वो 1 नवंबर हो गया। 31 अक्टूबर का वो प्रोग्राम 1 नवंबर को चला गया। कितनी तकरीरें बार बार हो रही है कि 12-1 बजे तक प्रोग्राम चलना चाहिए, लेकिन पूरी रात तकरीर होती ही है। अब इसको उलमा अगर नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा। और इतनी रात को मुझे लगता, जब से मैं तकरीर की इस फील्ड में आया हूँ, तजुर्बा हो गया कि इतनी रात को तकरीर करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। इतनी रात को एक मुनज़्ज़म तरीक़े से प्रोग्राम कराया जाए और उसका फ़ायदा माशरे में बहुत ज़्यादा होगा। बहरकैफ़ वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है और बातें आपके सामने कुछ रखनी है, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। फितनों के दौर में मुसलमान का किरदार क्या होना चाहिए, इस टॉपिक पे आज हमारी गुफ्तगू होगी। आज दुनिया के ऊपर नज़र दौड़ाइए तो हर कोई अक्सर व बेशतर फितने में डूबा हुआ है। एक तो दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी खूबसूरत बनाई है कि इस दुनिया का दीवाना हर कोई है। हदीस के अल्फाज हैं, इन्न दुनिया हुल्वतुन खज़िरा व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ तामलून। दुनिया बड़ी रंगीन है, बड़ी खूबसूरत है, इसके अंदर खिंचाव की मादा रखी हुई है, लोग इसके तरफ खींचते हुए चले जाते हैं। व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा, और फिर इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने तुम्हें खलीफा बना दिया है। फयंजुरु कैफ तअमलून, वो अल्लाह तुम्हें देखना चाहता है कि इस दुनिया के अंदर रह कर के तुम कैसा अमल करते हो, इस दुनिया के अंदर रह कर के तुम कैसा अमल कर रहे हो, इस दुनिया के अंदर रह कर के तुम अल्लाह का कैसा बंदा बन रहे हो।
پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا والو، دنیا سے بچنے کی کوشش کرو، واتقوا النساء، دنیا کے ساتھ ساتھ عورتوں سے بھی بچتے رہنا، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، دنیا یہ بھی فتنہ ہے، عورت بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اور تیری زندگی میں اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا، ان تمام چیزوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ جب تک ایک مومن کو اللہ آزما نہیں لیتا ہے، جب تک امتحان نہیں لے لیتا ہے، جب تک اگزام نہیں لے لیتا ہے، تو اس کا ٹیسٹ نہیں ہو پاتا کہ ایمان کے اندر کتنا پکا اور کتنا کچا ہے۔ آؤ ذرا قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر کے ہم دیکھیں، اور قرآن کی اس آیت کے اللہ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے لوگوں، اے تتواری کے لوگوں، اے کٹیہار کے لوگوں، اے بہار کے لوگوں، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تمہارے دل کے اندر یہ خیال آیا ہے، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ لوگ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا نہیں، اللہ ان کا ٹیسٹ نہیں لے گا، اللہ ان کا امتحان نہیں لے گا، اللہ ان کی آزمائش نہیں کرے گا، اللہ ان کا اگزام نہیں لے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، کیا اس نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب اس کی آزمائش نہیں ہوگی، اللہ اس کو امتحان نہیں لے گا، اللہ اس کو آزمائے گا نہیں، اللہ اس کو فتنے میں مبتلا نہیں کرے گا، کیا اس نے یہ سوچ رکھا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، وہ فتنے کے اندر مبتلا نہیں کیے جائیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، غور کیجئے گا، اپنے آپ کو چیک کیجئے گا۔ آج آپ کا امتحان ہے، اور یوٹیوب چینل کے ذریعے سے میری تقریر سننے والوں سنو، آپ تک بھی یہ بات پہنچ رہی ہے، چاہے وہ دلی کا ہو، بمبئی کا، کلکتہ کا ہو، چاہے وہ کسی ملک کا رہنے والا ہو، اردو زبان اگر وہ جانتا ہو اور ہماری اس تقریر ان تک پہنچ رہی ہے تو سنو، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، اب اللہ ہمیں چیک نہیں کرے گا، اب اللہ میرا امتحان نہیں لے گا، اب اللہ مجھے آزمائے گا نہیں، اب اللہ میری آزمائش نہیں کرے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ کہتا میرے بندو اگر تیرا یہ گمان ہے تو تیرا یہ گمان غلط ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، ضرور تیرا امتحان لیں گے، ضرور تجھے چیک کریں گے، ضرور تیری آزمائش کریں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے آزمایا تھا، اور ہم تمہیں بھی آزمائیں گے، کیوں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ صرف کہتا ہے اور دل سے تصدیق نہیں کر رہا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون دل کے معاملے میں سچا ہے اور کون دل سے یقین کے ساتھ اللہ کے اوپر ایمان لے آیا ہے۔ ہم اس کی زندگی میں آزمائش لائیں گے، ہم اس کا امتحان لیں گے، ہم انہیں فتنے میں ڈالیں گے، اور ہم چیک کریں گے کہ ایمان کے اندر کتنا زیادہ مضبوط ہے۔ یہ آزمائش آج دنیا کے اندر دیکھیے، اپنے اس بہار اور کٹیہار کے اندر دیکھیے کتنے زیادہ فتنے اور کتنے زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، کسی چیز کو چیک کرنا، امتحان لینا، جیسے سونا ہو اور چاندی ہو، اور سونا اور چاندی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سونا اور کون چاندی ہے، اب سونا اور چاندی کو کسی بھٹی میں ڈال دی جائے اور اسی سونا اور چاندی کو نکالا جائے پگھلا کر کے، اوریجنل سونا جب نکلتا ہے تو ہوتا ہے فتنت الذهب والفضہ، میں نے سونا اور چاندی کو میں نے چیک کر لیا ہے، آزما لیا ہے، اب یقین ہو گیا کہ یہ اوریجنل ہے، یہ ڈپلیکیٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ بندوں کو آزماتا ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ سمیہ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ کلثوم ہے، یہ عبد الرحیم ہے، لیکن اب اس کی زندگی میں آزمائش اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کبھی کس شکل میں، کبھی دنیا کی شکل میں، دولت کے چکر میں، دولت دے کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو
आजमाता है और कभी कभी औरत देकर के आजमाता है, कभी कभी अल्लाह ताला हैंडसम खूबसूरती देकर के आजमाता है, तो कभी कभी अल्लाह ताला कोई पोस्ट देकर के आजमाता है और कभी कभी अल्लाह ताला आलिम बना करके आजमाता है, कभी डॉक्टर और इंजीनियर बना करके आजमाता है। आजमाइश होती है हर तरीके से। पहले के लोगों की भी आजमाइश हुई है और इस उम्मत की भी आजमाइश हो रही है। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल। फरमाया इमाम कायनात ने हर उम्मत के अंदर अल्लाह ताला ने फितना रखा है, हर उम्मत के अंदर अल्लाह ताला ने आजमाइश रखी है। वह फितना तो उम्मती अलमाल, और मेरी उम्मत का फितना माल है, माल। इस उम्मत का फितना सबसे बड़ा फितना माल है। अभी इस माल के ऊपर आप आइए और अपने गिरेबान को झांक करके देखिए। तितवारी के लोगों आपसे मेरी गुजारिश है, बिहार के लोगों सुनिए, अभी माल देखिए, माल। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल, मेरे उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल होगा। कौन कहते हैं? कोई पीर नहीं, कोई दुनिया का ऐसे बाबा नहीं है, बल्कि वो नबी कह रहे हैं मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी अपने से कुछ नहीं कहता है, मेरा नबी अपने से कुछ नहीं कहता है, वही कहता है जो अल्लाह कहलवाता अल्लाह बुलवाता है, अल्लाह कहलवाता वही मेरा नबी बोलता है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। अब उस नबी को देखो, वो नबी कह रहे हैं मेरी उम्मत के अंदर सबसे बड़ा फितना माल का होगा। इस माल के चक्कर में आज मौलवी भी कमजोर है, इस माल के चक्कर में एक आलिम भी डूबा हुआ है और उसका इम्तिहान भी बेकार हो रहा है। बहुत से मौलवियों को मैंने देखा है और बहुत से आलिमों के चक्कर में आया है कि इसने मस्जिद का पैसा खाया, इसने चंदा करके अपनी बिल्डिंगें बना डाली है। बहुत से फितने ऐसी आए जिसके अंदर मौलवी भी डूब गया है। ये माल का फितना ऐसा है कि आज तो इलेक्शन का दौर है, अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है ना, एक एक चाय में लोग बिकने वाले लोग हैं, एक एक चाय में। ईमान देखिए, ईमान, आज 10 रुपया दीजिए, आज आपका नाम लेगा, और कल आप 20 रुपया दीजिए तो कल आपका नाम लेगा। ये है फितना। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल। ये माल का फितना बड़ा ही डेंजर है, बड़ा ही खतरनाक है। इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, नबी अकरम आखिरी वक्त में नबी अकरम की ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है, अब इस दुनिया को छोड़ने वाले। आखिरी खुतबा मस्जिद नबवी में देते हैं और उसी मस्जिद नबवी के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों से खिताब करते हुए फरमाया इन्नी बैना अयदीकुम फर्दुल लकुम। आए दुनिया वालों, मैं तुमसे पहले जाने वाला हूँ, मैं तुमसे पहले अल्लाह के पास जाने वाला हूँ। व इन्न मौइदकुमुल हौज़, और मेरी मुलाकात अब तुमसे हौज़ के ऊपर होगी, हौज़े कौसर में तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी। व इन्न मौइदकुमुल हौज़ वल्लाही व इन्नी वल्लाही लअंजुरु इला हौज़िल लान, और हौज़े कौसर को मैं इसी जगह से देख रहा हूँ। ये अल्लाह के नबी कह रहे, और फिर आगे कह रहे, जुमले देखिए जरा, व इन्नी वल्लाही मा खाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी। मुझे इस बात का खौफ नहीं है, डर नहीं है, मुझे इस बात का गम नहीं है, इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे चले जाने के बाद शिरक करने लगोगे, मेरे बाद तुम कब्रों की पूजा करने लगोगे, मेरे बाद तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगोगे। मुझे इस बात का डर नहीं है, मुझे इस बात का खौफ नहीं है। वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम दुनिया अन तनाफसू फीहा। मुझे इस बात का डर है, इस बात का खौफ है कि मेरे चले जाने के बाद तुम दुनिया के चक्कर में और दुनिया हासिल करने में एक दूसरे से लड़ोगे, एक दूसरे से जलन करोगे, एक दूसरे से बुग़्ज़ और हसद करने लगोगे। दुनिया की दौलत आप देख रहे कितनी बड़ी आजमाइश है।
حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا امام کائنات نے، ذرا یہ بتاؤ عبداللہ ابن عمر، روم اور فارس کتنا زبردست ملک ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی بہت زبردست ہے۔ فرمایا وہ زمانہ کتنا زبردست ہوگا جب تم روم کے اوپر حکومت کرو گے اور فارس کے اوپر حکومت کرو گے تو تمہاری حالت کیسی ہوگی؟ کہا کہ اللہ کے نبی جب روم اور فارس کے اوپر حکومت ہو جائے گی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب دنیا تمہیں مل جائے گی تو تمہاری حالت یہ ہوگی تتنافسون، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے لڑو گے، حسد کرو گے، بغض کرو گے، تتدابرون، تتباغضون، تتحاسدون، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے حسد کرو گے، بغض کرو گے۔ آج دیکھیے دنیا کے چکر میں آدمی کیا نہیں کر رہا ہے۔ ہاں حلال واضح ہے، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، سب کو معلوم ہے یہ حلال ہے، سب کو معلوم ہے یہ حرام ہے۔ کون نہیں جانتا بھائی؟ شراب کون نہیں جانتا حرام ہے؟ بینک کا پیسہ کون نہیں جانتا حرام ہے؟ کون نہیں جانتا ہے جوئے میں لگایا ہوا پیسہ حرام ہے؟ کون نہیں جانتا؟ اس کے لیے تتواری مدرسہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور جامعہ سلفیہ میں جا کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہر کوئی جانتا ہے جوئے میں پیسہ لگایا ہوا اور جیتا ہوا پیسہ حرام ہے، ہر کوئی جانتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ لیکن آج دیکھیے ایک سے ایک ایپ نکلا ہوا ہے کرکٹ کے نام پر، ہر بال پہ آج مسلمان روپیہ لگا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ جوا عام ہوتا چلا جا رہا ہے سماج کے اندر، دیکھ رہے ہیں جوئے کے کاروبار، گیم کے ذریعے سے بھی لوگ جوا کھیل رہے، فری فائر کھیل رہا، پب جی گیم کھیل رہا، اس میں بھی جوا ہے، معلوم ہے؟ اس میں بھی جوا ہے میرے بھائیوں، اس میں بھی پیسہ لگاتا ہے اور کہہ رہے ہیں پکے مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث ہے، اہل حدیث، یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل حدیث کے نام پہ کلنک ہے۔ سنو، اور صرف سننا ہی مت، اگر دل واقعی دل ہے ایک ایمان والے کا، مومن کا، تو توبہ کرو، اگر کرتے ہو تو توبہ کرو۔ آج مسلمانوں کو دیکھو ڈریم 11 پہ پیسہ لگا رہا ہے، مائی سرکل 11 کوئی ایسا بھی ایپ ہے، اس میں لگاؤ پیسہ بنو کروڑ پتی، ہاں اس میں بھی پیسہ لگ رہا ہے، ایک ایک چیز میں آدمی پیسہ لگا رہا ہے۔ پیسہ کا ہوس دیکھیے کس طریقے سے، الحلال بین والحرام بین، کائنات کے امام نے کہا، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح روشن ہے، ہر کوئی جانتا ہے حلال ہے اور ہر کوئی جانتا ہے یہ حرام ہے۔ جہیز کا کاروبار آپ کے یہاں چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ ہاں، شادی کرنے سے پہلے تو کچھ نہیں ہے، شادی کرتے وقت ایک گاڑی چاہیے، اتنے بڑے فقیر ہو تو بول دو میں فقیر ہوں، گاڑی چاہیے، یہ تم کو کس نے حلال کر دیا؟ جواب دیتا ہے، ارے مولوی صاحب فلاں مولوی نے لیا، کیا وہ مولوی کوئی نبی ہے؟ کیا اس مولوی نے لیا تو کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ جہیز کے طور پر دیے ہوئے پیسے حرام ہے، جہیز کے طور پر دیے ہوئے پلنگ حرام، جی جہیز کے طور پر دیے ہوئے کپڑے حرام، سب حرام ہے۔ جہیز میں مانگ رہے ہو نا، لڑکی کو دینا چاہیے لیکن لڑکی سے لے رہا، ہاں، اتنے جلسے ہونے کے بعد کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کائنات کے امام کہتے ہیں کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اکثر و بیشتر حلال و حرام کو جانتا ہے، کون نہیں جانتا ہے؟
ہاں کون نہیں جانتا کتا حرام ہے؟ جانتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اس کے لیے یہاں مدرسہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کون نہیں جانتا ہے؟ کون نہیں جانتا بلی حرام ہے، اس کو کھا نہیں سکتے؟ کون نہیں جانتا ہے سور حرام ہے؟ کون نہیں جانتا؟ یہ جانتا سب ہے. کون نہیں جانتا شراب حرام ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے. کون نہیں جانتا ہے حلال ہے بکرے کا گوشت، حلال ہے مچھلی، حلال ہے ہر کوئی جانتا. دودھ پانی یہ سب جانتا حلال ہے، سب کو معلوم ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں شک ہے، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، شک ہے، شک میں ڈوبا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسا ہے یار، حلال ہے حرام ہے، حلال ہے حرام ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ مولوی سے فتویٰ لینا چاہیے، اپنے یہاں کے عالم سے فتویٰ لینا چاہیے. مولوی صاحب یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ حلال ہے کہ حرام ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ مجھے بتا دیجئے. فتویٰ کب لے گا معلوم ہے؟ جب وہ کام کر لے گا تب مولوی صاحب یہ بتائیے یہ والا کام کرنا کیسا ہے. جب پانی میں ڈوب گیا تب آپ پوچھ رہا ہے، ڈوبو مرو اس کے اندر. پہلے نہیں پوچھا، پہلے نہیں پوچھا، بعد میں پوچھتا ہے اور سوال کرتا ہے. جب حلال و حرام کی تمیز تمہیں معلوم ہے اور جب کوئی چیز شک ہے، ڈاؤٹ فل ہے، تو اس کے بارے میں تم اپنے یہاں کے علماء سے سوال کرو. ہاں اپنے یہاں کے عالموں سے پوچھو یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تم اس سے پوچھو. فمن اتقى الشبہات، اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کے درمیان تمہیں شک ہو رہا ہے، اور اگر تم شک سے بچتے رہے، شک والا کام تم نے نہیں کیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، تو تم نے اپنی دین کو بھی بچا لیا اور تم نے اپنی عزت بھی بچا لی. اگر تم نے شک سے بچا لیا، شک والا کام نہیں کیا، شک والا کام نہیں کیا. جیسے تاڑی، اب کیا تاڑی بولتے ہیں؟ کیا تاڑی بولتے ہیں اس کو، اور کیا بولتے ہوں گے؟ نبیذ تاڑی، تاڑی جس کے اندر مطلب صبح کے وقت وہ جو نکلتا ہے جوس، اور وہ دھوپ میں اس کو نکال کر کے لوگ پیتے ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے بھائی صبح صبح بھی آدمی پیتے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر نشہ بھی ہو نشہ نہ بھی ہو. دونوں چیزوں کا دونوں چیزوں کے بارے میں آدمی غور و فکر کر سکتا ہے، شک کر سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. اب آدمی اس بنا پہ اس کو چھوڑ دے، کہیں اس کے اندر اگر نشہ آ گیا ہو تو میں حرام پی لوں گا، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دے اور اس نبیذ کو، اس جوس کو پیے ہی نہیں. فرمایا جس نے شک سے بچ گیا، اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو شبہات میں پڑ گیا، ارے جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، پہلے پی لو نا، ایسا بھی ہوتا ہے لوگ، پی لو کچھ نہیں ہے. امام کائنات فرماتے ہیں جو شک میں پڑا، وقع فی الحرام، وہ حرام کے اندر داخل ہو گیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ فری فائر گیم کے اندر یہ جو ہم پیسہ لگا کر کے کھیل رہے ہیں حلال و حرام ہے کہ کیا ہے معلوم نہیں ہے، پہلے اپنے عالم سے فتویٰ معلوم کرو. ہاں اب اگر اس کے باوجود بھی تم وہ کام کر رہے ہو تو یاد رکھو تمہارا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں دولت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا. ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، تمہیں مال کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. مال آنا چاہیے، کیسے بھی ہو مال آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے. نبی نے کبھی فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام. ایک زمانہ ایسا آئے گا، اور بہار کے لوگوں سنو، میری بات نہیں ہے،
یہ تو محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ مال اپنی زندگی میں حاصل کریں گے، دولت جمع کریں گے، پیسہ جمع کریں گے، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما خذ منہ امن الحلال، جمع تو ضرور کریں گے لیکن اس بات کی کوئی فکر نہ ہوگی کہ یہ مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، مال آنا چاہیے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہوگی، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہوگی، امن الحلال امن الحرام، حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے آئے آنے دو۔ مال کا فتنہ اس دور کے اندر لوگوں کو لے ڈوبا ہے۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، فجر کی نماز کی 2 رکعت کی کتنی فضیلت ہیں علماء بتائیں گے۔ سنت 2 رکعت اگر سنت پڑھ لو، دنیا کے اندر جتنی دولت ہے ان دولت کو ایک پلے میں رکھ دو اور دوسرے پلے میں فجر کی 2 رکعت رکھ دو۔ یہ 2 رکعت سنت دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کر کے ہے، سنیے آپ، تمام دولت سے۔ لیکن یہ 2 رکعت کی دولت لوگ نہیں حاصل کریں گے۔ اتنی تقریر سن لینے کے بعد کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے؟ دیکھ لوں، ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں لیکن پڑھیے گا ضرور۔ اور کچھ لوگ سوچتے ہیں اٹھا بھی نہیں کریں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی قسم، مسلمان کے نام پہ تم کلنک ہو، کلنک۔ اور یوٹیوب چینل والے آپ بھی نماز پڑھو، دعوت کا کام ہم کر رہے ہیں تو دعوت کا کام آپ بھی کر رہے ہو، گرچہ مقصد نیت کے اوپر اللہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، لیکن آپ بھی دعوت کے کام کر رہے ہو، تقریر پہنچا رہے ہو، آپ بھی اور آپ تقریر پہنچا رہے ہو، نماز پڑھو پہنچا رہے ہو اور خود ہی نماز نہیں پڑھو، اللہ کی قسم آپ کو بھی دوگنا عذاب ملے گا اور دگنا سزا دی جائے گی۔ سنیے چینل والوں، ذرا غور سے سننا میرے جملوں کو۔ امام کائنات فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعت، زمین کے اندر جتنے خزانے، آسمان و زمین کے درمیان جتنے خزانے، ان تمام خزانوں سے بڑھ کر کے 2 رکعت سنت ہے۔ اب ذرا غور کرو میرے بھائیو، صبح کے وقت جب مؤذن اذان دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اذان دے رہا نماز یہ نیند سے بہتر ہے، نماز کامیابی کی دلیل ہے، آؤ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے، لیکن اگر اسے معلوم ہے صبح 4 بجے مجھے کٹیہار کے اندر کوئی 10,000 روپیہ دینے والا ہے، اٹھ کر کے وہ صبح 4 بجے 10,000 لینے کے لیے چلا جائے گا، 5,000 لینے کے لیے چلا جائے گا، وہ ٹرین پکڑنے کے لیے چلا جائے گا، کیونکہ اس کی نظر میں دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس کی نظر میں دنیا بڑی اس کی نظر میں دنیا بہت بڑی چیز ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں دنیا کیا ہے معلوم ہے؟ ذرا دیکھو، امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا لوگو، جس دنیا کے چکر میں تم اتنا زیادہ دیوانہ ہو، جس دنیا کے چکر میں تم اتنا زیادہ پاگل ہو، اللہ کی نظر میں اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ یہ دنیا حقیر ہے۔ مالی والے دنیا، مجھے مال و دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی چٹائی کے اوپر سویا کرتے تھے اور چٹائی کے نشانات محمد رسول اللہ کی پیٹھ کے اوپر لگ جایا کرتے تھے۔ اگر نبی کو دولت سے محبت ہوتی اور دنیا سے محبت ہوتی تو پہاڑ کا بھی سونے کا پہاڑ اللہ سے کروا لیتے اور دعا کرتے کہ اللہ پہاڑ کا سونا مجھے دے دے۔ نبی نے کبھی حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا، اے ابو ذر غفاری، اگر مجھے اللہ تعالیٰ سونے کے 2 پہاڑ عطا کر دے تو میں سونے کے 2 پہاڑ کو 2 دن بھی اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کروں گا، بلکہ سونے کے پہاڑ کو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا، کیونکہ یہ دنیا کی دولت بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے پیارے ساتھیو، یہ دنیا کی دولت کے چکر میں آج ہر کوئی دیوانہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ میرے بھائی جو دولت کے چکر میں لگا ہوا ہے، کھیتی باڑی کرنے والا کھیتی باڑی تو ضرور کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ابھی جب میں تتواری پہنچا اور مغرب کی نماز آپ کی جامع مسجد میں نے پڑھی، میں نے خود پڑھائی، میں نے پلٹ کے دیکھا کہ ذرا دیکھو یہاں کے لوگ جو جلسہ اتنا بڑا کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں،
ذرا دیکھو یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، یہ خود کتنا اس دعوت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ میں نے جب پلٹ کر کے دیکھا تو 15 سے 20 لوگ ہی تھے، اور اس سے زیادہ مغرب کے نماز میں نہیں تھے۔ فجر کی حالت کیا ہوگی میرے بھائیوں؟ تتواری کے لوگوں، ہر سال تم جلسہ کرتے ہو اور تمہارا ایمان کا یہ حال ہے، تمہارے نوجوان موبائل کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تمہاری لڑکیاں بغیر دوپٹہ کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں، اپنے حسن کا جلوہ دکھا رہی ہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور رب کے سامنے تمہیں زندگی کا جواب دینا پڑے گا؟ محمد الرسول اللہ جیسی ہستی اپنی زندگی میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ کل قیامت کے دن میرا حساب آسان کر دینا، کل قیامت کے دن میرا حساب آسان کر دینا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے اندر یہ مال کا فتنہ بڑا ہی زبردست فتنہ ہے۔ اسی مال کے لیے آدمی ایک دوسرے کا مرڈر بھی کرتا ہے، اسی مال کے لیے دنیا میں ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، اسی مال کے لیے دنیا میں ایک دوسرے سے آدمی جلتا بھی ہے، حسد بھی کرتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے، مال 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 کہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کا مال کیا ہے؟ لوگوں کا مال کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ لوگوں کا مال کیا ہے۔ امام کائنات قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں صحابہ سے، معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے نبی آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما اکلتا فافنیتا، اے لوگوں جو لوگوں نے کھا لیا پچا لیا وہی اس کا مال ہے، او لبستا فابلیتا، جو کپڑا پہن لیا پرانا کر لیا بوسیدہ کر لیا ختم کر لیا وہی اس کا مال ہے، او تصدقتا فامزیتا، جو مال اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا وہی اس کا مال ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، مال مال کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو، آج تمہارا انتقال ہو جائے، تمہاری دولت کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہوگا، تمہارے مکان کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہوگا، تمہارے بینک بیلنس کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہوگا، تمہیں قبر کے اندر ڈالا جائے گا تو ایک کپڑا سفید کپڑے میں تمہیں لباس میں لپیٹ کر کے دو کپڑے میں ڈال دیا جائے گا، نہ تکیہ نہ بستر نہ تمہارے اوپر پلنگ نہ کولر نہ ایسی کچھ بھی نہیں تمہیں دیا جائے گا، تو مال مال کے چکر میں پڑ کر کے اپنی زندگی برباد کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، مال ہے۔ آدمی مال کمانے کے چکر میں، نوجوان خاص کر کے بزرگ حضرات، ہر کسی کا ہر کوئی آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کا دل اور اس کی خواہش، یہ دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی۔ بوڑھا بھی ہے نا پھر بھی سوچتا ہے کچھ 1000 روپیہ بڑھ جائے، بوڑھا ہو گیا ہے ایک کمرہ بن جائے، بوڑھا ہو گیا ہے میرا بیٹا کچھ اور کما لے، اس بڑھاپے میں پتہ نہیں اس کو پیسہ کیا کام دے گا، سمجھ میں نہیں۔ یعنی آدمی کا دل اور اس کی خواہش ہمیشہ جوان رہتی، یاد رکھیے میرے بھائیو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مال کا فتنہ بڑا ہی زبردست ہے، اسی وجہ سے جہاں دولت ملتی ہے آدمی وہیں شادی کرتا ہے۔ ہاں کتنی غریب لڑکیاں خوبصورت ہے لیکن اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ کچھ شہروں کے حال تو یہ ہیں، اچھی خوبصورت لڑکیاں ہیں شادی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ اس کے باپ اس لائق نہیں ہے کہ اپنے بیٹی کی شادی میں جہیز دے پائے۔ ہمارا حال تو یہ مسلمان ہے، اور یہ حرام کا پیسہ آنا چاہیے۔ مولوی صاحب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، قیامت کی صبح تک قبول نہیں ہوگی اگر حرام مال کھاؤ گے۔ سنو
میرے بھائیو ذرا غور کرو، کبھی آپ نے اس پہلوؤں کے اوپر کبھی آپ نے غور کیوں نہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اے لوگوں نیکیوں میں جلدی کر لو، اے لوگوں اچھے کام میں جلدی کر لو، اے لوگوں جنت والے اعمال جلدی کر لو، اے لوگوں جہنم سے بچنے والے اعمال جلدی سے کر لو، اس سے پہلے کہ تیری زندگی میں فتنے اتنے زیادہ آ جائیں، اتنے زیادہ فتنے آ جائیں کہ تم فتنے کے اندر تمہیں توحید نظر ہی نہ آئے اور فتنے کے اندر تمہیں نیکی نظر ہی نہ آئے۔ آدمی کا حال یہ ہوگا صبح میں مسلمان ہوگا تو شام کے اندر کافر ہو جائے گا، اور شام کے اندر مسلمان ہوگا تو صبح کے اندر کافر ہو جائے گا۔ آج دیکھیے ایک مسلمان شام میں ٹھیک ٹھاک ہے، صبح میں کوئی نیتا آیا 5000 تھما دیا، ہاں اب وہ شرابی کبابی کچھ بھی ہے، ووٹ اسی کو دینا ہے، ہو گیا صبح میں مسلمان تھا شام میں کافر ہو گیا۔ حال تو یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، پیسے کے چکر میں میرے بھائیوں اپنا ایمان بیچنے کی کوشش نہ کرو۔ امام کائنات نے فرمایا، کبھی آپ نے اس انداز سے فرمایا، مدینہ ایک پہاڑی کے اوپر آپ چڑھے اور چڑھنے کے بعد لوگوں سے کہا، صحابہ سے کہا، ہل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ تم دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ امام کائنات فرماتے، انی ارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھر کے اندر فتنے داخل ہو رہے ہیں، بارش کی طرح تمہارے گھر کے اندر فتنے داخل ہو رہے ہیں۔ اب ہماری زندگی میں بہت سارے فتنے آ چکے ہیں، زندگی میں بہت سارے فتنے آ چکے ہیں۔ یہ تو مال کا بھی ایک فتنہ ہے، جس مال کے فتنے میں ہر کوئی ڈوبا ہے، ایک عالم علماء بھی اس میں ڈوبا ہوا ہے، ایک حاجی بھی اس کے اوپر ڈوبا ہوا ہے، ایک پرہیزگار آدمی بھی اس کے اوپر ڈوبا ہوا ہے، ایک مرد بھی ایک عورت بھی اس مال کے چکر میں اتنا زیادہ دیوانہ ہو چکا ہے کہ نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، حقوق اللہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، حقوق العباد کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مال آنا چاہیے، نماز چھوٹے تو چھوٹنے دو، اللہ کے قانون کی اگر اللہ کے قانون کے خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ہونے دو، لیکن مال میری زندگی میں جمع ہونا چاہیے۔ میرے پڑوسی نے ایک کار خریدا ہے، میں بھی کار خریدوں گا۔ میرے پڑوسی نے ایک بائک لے لیا ہے جہیز میں بھی اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز میں ایک بلکہ اس بائک سے بھی زبردست بائک لوں گا اور 1,00,000 روپیہ بھی لوں گا۔ مال کا فتنہ اتنا زبردست ہے، یہ ہے مال کا فتنہ۔ ایک اور فتنہ ہے ہمارے سماج کے اندر، ایک اور فتنہ ہے، وہ ہے عورت کا فتنہ۔ کتنا بڑا فتنہ ہے یہ، ہر کسی کو معلوم ہے، ہر کسی کو معلوم ہے۔ شادی کے بعد بھی آدمی جورو کا غلام ہے، ہاں بیوی کہہ دے تو آدمی ٹس سے مس نہیں ہوگا، یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، اور شادی سے پہلے گرل فرینڈ کا دیوانہ ہے کہ نہیں؟ گرل فرینڈ کوئی چیز بول دے فوراً اس کام کو آدمی کرے گا، اللہ کہہ دے نہیں، اللہ کی بات کیا مان رہا ہے؟ نبی نے فرمایا، ما ترکت بعدی ازر فتنتن، ما ترکت بعدی فتنتن ازر علی الرجال من النساء۔ اے لوگو، میں اپنے بعد تمہارے درمیان مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اتنا بڑا فتنہ یہ عورت کا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا فتنہ اتنا ڈینجر ہے، اتنا خطرناک ہے، عورت کی آزمائش اتنا زبردست ہے۔ ایک آدمی بڑا اچھا نمازی تھا، بڑا دیندار ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن اس کی زندگی میں اگر کوئی لڑکی آ جائے جو بھی دین ہے، جو بے نمازی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والی نہیں ہے، تو وہ عورت اپنی محبت میں اپنے حسن کی گرفت میں ایسا جکڑ لیتی ہے کہ وہ نماز بھی آدمی چھوڑ دیتا ہے اور وہ دنیا دار بن جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عورت بہت بڑا فتنہ ہے، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اس وجہ سے دنیا سے بھی بچو اور عورت سے بھی بچتے رہو۔
عورت سے بچے گا. آج جلسہ سننے کے لیے آتا نہیں, عورت کو دیکھنے کے لیے آتا ہے, یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. زیادہ تر اللہ ماشاء اللہ. میلہ کیوں لگتا ہے بھائی؟ کیوں میلہ جلسوں میں لگایا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے آپ سے. کیا جلسے میں میلہ لگانا جائز ہے؟ ذرا بتاؤ. یہ کس نے آپ کو ادھیکار دیا؟ یہ اجازت آپ کو دی کس نے؟ کہ قرآن کی آیت بھی پڑھی جا رہی ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اتنا کیڑا ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ منہ کے اندر سب آ رہا ہے. قل للمؤمنین, پانی ہے بھائی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. کیڑا چلا گیا اندر. اب گرم ٹھنڈا سب جائز ہے. مولانا لوگوں کا ہاضمہ اتنا زبردست ہے نا, کچھ بھی چلا جائے سب پچ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. یہ قرآن کی آیت تتواری کی اس جلسے سے پڑھی جا رہی ہے. پھر بھی ایک لڑکا لڑکی کو اتنا غور سے دیکھتا ہے اور اتنا دور سے دیکھتا ہے اور ایسی ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ شیطان بھی شرما جائے. ایسا ہو رہا ہے. مجھے بتایا چند لڑکوں نے, میرے دوستوں نے. تتواری میں بھی میرے بہت سارے دوست ہیں. بتایا مولوی صاحب ایسا تھا, پتہ نہیں وہ بھی ایسا کر رہا تھا, پکا مولوی. بتایا اس نے کہ مولوی صاحب لڑکا لڑکی کا بہت زبردست بھیڑ ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے. میں وہ جملے نہیں بولوں گا جو مولانا جرجیت صاحب بولتے ہیں. ابھی اتنے اوپر میں پہنچا بھی نہیں ہوں, وہ جملے بول بھی نہیں سکتا ہوں. آج غور کرو میرے بھائیوں, قرآن کی آیت تمہارے درمیان پڑھی جا رہی ہے اور اسی چکر میں لگے ہوئے ہو. قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے عورتو تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھو, تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھو اور تم بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تمہارا جسم کا ہر انگ شرمگاہ ہے, تمہارا جسم اتنا زبردست. المرأۃ عورہ, فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں, عورت پورا کا پورا چھپانے کی چیز ہے, پورا کا پورا چھپانے کی چیز ہے. المرأۃ عورہ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. جب کوئی عورت, کوئی لڑکی, کوئی خاتون, کوئی لیڈیز اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ اس لڑکی کا ایمان کیسے برباد کیا جائے. اور اپنی لڑکیوں کو اچھے سے کپڑا پہنا کر کے بھیجو جلسوں میں, میلہ لگواؤ, کراؤ غلط کام. یہ کون روکے گا؟ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک عورت, ایک لیڈیز کا جسم پردہ ہے, پردہ ہے. آج وہ لڑکیاں اتنا ٹائٹ اور اتنا زبردست کپڑا پہن کر کے چلتی ہے اور ایسے خوشبو لگا کر کے چلتی ہے, ایسی پائل اور ایسی چوڑیاں لگا کر کے چلتی ہے اور اپنے بال کو اتنا سجا کر کے چلتی ہے کہ ایک حاجی صاحب بھی پلٹ کر کے دیکھنے پہ مجبور, ایک مولوی صاحب بھی دیکھنے پہ مجبور, ایک دیندار آدمی بھی پلٹ کر کے دیکھنے کے مجبور. ہائے رے مسلمان, اے عورتوں, تمہارے اللہ کے نبی نے فتنہ تو ضرور قرار دیا ہے, لیکن میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا المرأۃ, اے عورت دنیا کی سب سے بڑی قیمتی دولت ہے, سب سے قیمتی دولت ہے. اگر وہ نیک بن جائے, اگر وہ دیندار بن جائے, اگر وہ پرہیزگار بن جائے, اگر وہ حیا والی بن جائے تو دنیا کے اندر سب سے بڑی قیمتی دولت عورت ہے. یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اور جلسے میں آدمی کہاں ہے؟ میلے میں زیادہ ہے. جلسہ ہو رہا تو جلسہ میں نہ بیٹھنا چاہیے. ایک تو نماز نہیں, کتنے نوجوان نماز پڑھتے ہیں, لگا ہوا ہے. میں آ رہا تھا نماز پڑھنے, ادھر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کچھ لڑکے لوگ لگا ہوا فری فائر میں, لگا ہوا مار 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 مار. ٹھیک, کیا چل رہا بھائی؟ لگا ہوا 4-5 لڑکے مل کر کے
لگ رہا ہے بس یہی حج اور عمرہ ہو رہا ہے اس کا، یہیں پہ سب کچھ ثواب اسی کا کمایا جا رہا ہے، یہ حال ہے۔ اور کچھ لوگ تو لڑکیوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ میرے بھائیوں، تمہاری امتحان، تمہاری ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ تم کتنے اپنے ایمان کے پکے ہو، اپنے ایمان کے کتنے بڑے پکے ہو۔ نبی نے فرمایا عورت کا فتنہ تیری زندگی میں ہوگا، اور اس عورت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ عمر فاروق کی زندگی میں دیکھو، عمر فاروق کے سپاہی کیسے تھے، عمر فاروق کے سپاہی کیسے تھے، ذرا غور کرو۔ ایک یہودی کی بستی سے گزر ہو رہا ہے، یہودی کی بستی والے نے آپس میں یہ پلاننگ کی، آپس میں یہ پلاننگ کی، یہودی کی بستی والے نے یہ پلاننگ کی کہ آج مسلمانوں کی ایمان کو کمزور ہم کریں گے۔ اپنی اپنی لڑکیوں کو عریانیت لفظ لباس پہنا دیا، سیکسی ڈریس پہنا دیا، خوبصورت ڈریس پہنا دیا، اور اپنی لڑکیوں کو دروازے کے باہر کھڑی کر دی، کھڑا کر دیا، اور لڑکیاں کھڑی ہو گئی، اپنے دروازے کے باہر کھڑی ہیں لڑکیاں۔ اب مسلمان وہاں سے گزر رہے ہیں، عمر فاروق کے سپاہی گزر رہے ہیں۔ عمر فاروق کو پہلے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے، عمر فاروق نے کہا، عمر فاروق نے پہلے ہی اپنے لوگوں سے کہا، اے دنیا کے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، ابھی تمہارا امتحان ہونے والا ہے، دیکھتا ہوں کون اپنے دل کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، کون اپنی نظروں کے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مومنو تم اپنی نظریں نیچی کر لو، لڑکیاں عریاں ہونے دو، لڑکیاں سیکسی ہونے دو، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ایک مومن ہو تو تمہاری نظریں نیچی ہونی چاہیے۔ یہ ہے آپ کا ایمان؟ اتنا ایمان ہے؟ جو ایمان مسجد تک نہیں پہنچا سکتا ہے وہ ایمان کیا جنت تک پہنچائے گا؟ جو ایمان اتنا کمزور ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے پانچوں وقت، ہم گھر کے بغل میں دو گھر کے بغل میں 1-2 منٹ میں ہم مسجد پہنچ سکتے ہیں، لیکن ایمان اتنا کمزور اذان سن کر کے مسجد تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آج ہی ہماری موت ہو جائے، آج ہی ہم مر جائیں، آج ہی ہم انتقال کر جائے، تو کٹیہار اور بہار اور تتواری کے لوگوں ذرا یہ بتاؤ، کیا ہمارا یہ ایمان ہمیں جنت تک پہنچا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، قطعی نہیں، یہ ایمان ہمیں جنت تک پہنچا نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ ایمان جب مسجد تک نہیں پہنچا پا رہا ہے تو جنت تک کیا یہ ایمان پہنچائے گا؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اگر ایک لڑکی بلائے تو دوڑتے ہوئے چلا جاتا ہے، ایک مؤذن بلاتا ہے تو ہم مسجد کی طرف جا نہیں پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ما ترک بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، عورت سے بڑھ کر کے مردوں کے لیے میں نے کوئی دوسرا فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ بھوجپوری گانے کتنے سننے والے لوگ ہیں؟ ہاں، کتنے سننے والے ہیں؟ موبائل کے اندر لگا ہوا ہے بھوجپوری گانا، بھوجپوری لگ جائے بس لگتا ہے بس، ارے اس سے بڑھ کر کے کوئی نشہ ہے ہی نہیں۔ نوجوانوں کی موبائل، ابھی میں آ رہا تھا اپنی گاڑی سے، ادھر سے سیما پور سے جیسے گزرتے ہوئے آ رہا تھا، اسکریم بیچنے والا جا رہا ہے، ایسا گانا لگا ہوا ڈھک ایسا لگایا ہوا ہے، اتنا تیزی سے بجا رہا بھوجپوری گانا، میں نے کہا واہ رے مسلمان، تجھے دیکھ کے شرمائی بھی یہود۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو اور غور کرو، یہ حالت ہے آج مسلمان ان چیزوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ نبی نے فرمایا اتنا بڑا فتنہ، اتنے فتنے تیرے زندگی کے اندر آئیں گے، اتنے فتنے آئیں گے، مال کا بھی فتنہ ہوگا، عورت کا بھی فتنہ ہوگا، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر بہت سارے فتنے ہوں گے۔ ایک موبائل کا بھی فتنہ ہے۔ ابھی ایک جگہ میرا پروگرام ہونے والا ہے، وہاں پہ موبائل کا فتنہ یہ موضوع ہے، اس کے اوپر 1.5-2 گھنٹہ وہاں پہ بات ہوگی۔ موبائل کا بھی فتنہ ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے، نماز سے کوئی مطلب نہیں، اذان اور کچھ نہیں، موبائل میں لگا ہوا ہے پتہ کیا مل رہا ہے بھائی اتنا،
اتنا کیوں ڈوبے ہوئے؟ کیا کبھی تم نے غور کیا کہ دن کے اندر اللہ کی آیتیں کبھی تم نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ قرآن کھول کر کے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہو کر کے تم قرآن نہیں پڑھ رہے ہو، ایک مسلمان ہو کر کے تم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہو، جس کو کھولنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، جس میسج کو سمجھنا چاہیے اور جس میسج کا جواب بھی دینا چاہیے، آج اس میسج کو نہ پڑھا جا رہا ہے، نہ اس میسج کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آج تو میسج اپنے بوائے فرینڈ کے پڑھے جا رہے ہیں، آج تو میسج اپنے گرل فرینڈ کے پڑھے جا رہے ہیں، جواب ان کو دیا جا رہا ہے۔ آج تو فتنہ لڑکا اور لڑکی دونوں کا فتنہ ہے۔ ایک لڑکا شادی شدہ ہو کر کے بھی گرل فرینڈ اپنی زندگی میں رکھتا ہے، تو ایک لڑکی شادی شدہ ہو کر کے بھی بوائے فرینڈ رکھ رہی ہے، اور آج کمپٹیشن کر رہا ہے، تیری کتنی میری اتنی۔ آج باقاعدہ لوگ بولتے یہ میری والی تیری والی کون ہے۔ اتنا زیادہ آدمی فتنوں میں ڈوب گیا ہے، شرم و حیا پی چکا ہے، بولتا بھی ہے اور شرم بھی نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا، سب کو معاف کر دے گا، لیکن اس آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو آدمی غلط کام کر کے پرچار کرے، غلط کام کر کے لوگوں میں اعلان کرے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، جہیز بھی لیتا اور بولتے اتنا میں نے لیا ہے، لگتا حج کر لیا ہے۔ ہاں دیکھتے ہیں، یہ لیا ہے سسرال سے، یہ لیا ہے، لگتا بہت بڑا 30 مار خاں بن گیا اور بہت بڑا عمرہ اور حج کر کے آ گیا۔ غور کیجئے، میرے شرم کے مارے ڈوب جانا چاہیے۔ یہ لیا ہے، کون سی مثال تو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، یہ مال اور عورت کا فتنہ ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی بہنیں، آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی ہے۔ یہ بیٹی آپ کو جنت پہنچا سکتی ہے، لیکن یہی بیٹی آپ کو جہنم بھی پہنچا سکتی ہے۔ آپ کی بہنیں آپ کو جنت پہنچا سکتی ہے اور یہی بہنیں آپ کو جہنم بھی پہنچا سکتی ہے۔ بولیے مولوی صاحب کیسے؟ اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کی، پردے میں رکھا، اسلامی تعلیمات اس کو دے دی اور اچھے گھرانے میں شادی اس کو کرا دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ایسی لڑکیاں اسے جہنم میں آڑ بن جائیں گی۔ ایسے لوگ جہنم، ایسے لوگوں کو وہ لڑکیاں جہنم سے بچا لیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری لڑکیاں نہ جانے کیسا کیسا کام کر رہی ہیں، آج ہماری بہنیں کیسا کیسا کام کر رہی ہیں، لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اب اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور بیویوں سے پوچھو تم کس کے لیے اتنا میک اپ کر کے تم جلسوں میں جا رہی ہو؟ کس نے تمہیں یہ اجازت دی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے جب تم گھر سے نکلو تو ایسا نکلو جیسا ایسا لگے کہ تم ایک مومن کے گھر کی بیٹی ہو، ایک مومنہ لڑکی جا رہی ہو، ایسا نہ لگے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح تم جا رہی ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ قرآن تو کہتا ہے اگر تم گھر سے باہر نکلو تو زمانہ جاہلیت کی طرف بن سور کر کے نہ نکلو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن اتنی تقریر ہونے کے باوجود کریں گے وہی مولوی صاحب جو دل کہتا ہے۔ دل کہتا ہے اس فتنے میں ہم ڈوب چکے ہیں، اس فتنے میں ڈوب چکے ہیں۔ آج دولت اور دنیا داری کے چکر میں ہم دیوانہ ہیں میرے بھائیو۔ غور کرو، مسجد بنانے والا متولی، مسجد کے ذمہ داران نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ حال ہے۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ مسلمانوں آج دیکھو تریپورم کے اندر دیکھ رہے ہیں مسجدیں جلائی گئی نا، دیکھا آپ نے؟ اس نے دعائیں بھی مانگی لیکن دعائیں سنی نہیں گئی۔ بہت جگہوں میں لوگوں نے دعا کی، اللہ نے کیوں نہیں اپنا گھر بچایا؟
میرے بھائیو، جس گھر کو تم آباد نہیں کر سکتے ہو اس گھر کو بچا کر کے کیا فائدہ ہے؟ مسجد تو تم نے بنا ڈالی ہے لیکن مسجد میں عبادت ہی نہیں ہے، مسجد میں تلاوت ہی نہیں ہے۔ چند بزرگ جا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، کیا چند بزرگ نماز پڑھ لیں کیا تمہارا حق ادا ہو جائے گا؟ نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی ایک وقت جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اگر کوئی جان بوجھ کر کے ایک وقت نماز چھوڑتا ہے تو کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ہم نماز پہ نماز چھوڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو پکے مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں۔ ہائے رے مسلمان، اتنے زیادہ فتنے میں مبتلا ہو گئے، اتنے زیادہ فتنے میں ڈوب گئے، لیکن کوئی فکر ہی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، آج مسلمانوں کی تو حالت یہ ہے، اگر اسلام کی باتیں بتائی جائے تو برا لگتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جائے تو برا لگتا ہے، ٹوپی کرتا پاجامہ والا اسے اچھا نہیں لگتا، ایک علماء اس کو اچھا نہیں لگتا، ایک علماء کی عزت نہیں ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، اللہ کی قسم یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کی قسم اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا اگر یہی حالت رہی۔ ابھی تو عذاب تو آیا ہی تھا نا کورونا کی شکل میں، وہ عذاب نہیں تو اور پھر کیا تھا، عذاب ہی تو تھا کورونا کی شکل میں۔ پھر تمہیں اجازت مل گئی، پھر وہی کام کرنے لگے، شراب کے اڈے کھل گئے، جوا کے اڈے کھل گئے، زناکاریوں کے اڈے کھل گئے، لوگ غلط کام کرنے لگے، لوگ بیکار کے کام کرنے لگے۔ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ پہلے لگتا ہے مولوی صاحب لاک ڈاؤن ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں، اب سب لاک ڈاؤن کھلے، اب جا رہے ہیں بازار، اب جا رہے ہیں غلط جگہ، اگر نہیں جا رہے ہیں تو مسجدیں نہیں جا رہے ہیں۔ ایک چانس اور ایک موقع ملنے کے بعد مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ میرے بھائیو، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، تمہاری آزمائش ضرور بضرور ہوگی۔ عورت سے بھی تمہیں آزمائے گا اور دولت سے بھی آزمائے گا، دولت دے کر کے۔ کہیں آدمی حسد تو نہیں کر رہا ہے، کہیں دولت آ گیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی قارون کی طرح بن گیا ہے۔ قارون کو جب مال ملا تھا اس کی حالت کیا تھی معلوم ہے؟ وہ کہتا تھا میں نے یہ دولت حاصل کی ہے، نماز روزہ ہم کو کیا مطلب، کچھ نہیں، سب کچھ میرا ہے۔ اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ قارون اتنا خزانے کا مالک، کئی اونٹوں کے اوپر چابی کنجی جو خزانے رکھا کرتا تھا اس کی کنجیاں کئی اونٹوں میں لاد کر کے لے جایا کرتا تھا۔ اندازہ لگاؤ اس کے پاس کتنے زیادہ خزانے ہوں گے میرے بھائیوں۔ لیکن اللہ کو یہ گھمنڈ، یہ تکبر برداشت نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو اس کے دولت کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا، اور الی یوم القیامہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت تک وہ قارون اس کی دولت دھستا چلا جائے گا، قیامت تک۔ کتنے گھمنڈ کرنے والے، تھوڑی سا پیسہ آ گیا، تھوڑا سا، اب ہم کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، اب ہم کو کیا ضرورت ہے نیک کام کرنے کی، پیسہ آ گیا اب سب سے بڑے آدمی ہم بن گئے۔ دولت کا فتنہ اور عورت کا فتنہ بہت ڈینجر ہے میرے بھائی۔ اب مولوی صاحب اس فتنے سے بچیں کیسے، علاج تو بتاؤ۔ آئیے میں آپ کو علاج بھی بتا دیتا ہوں، اور اس علاج کو لے کر کے جاؤ جوانوں، خصوصاً نوجوانوں سے میری گزارش، اور میری بہنوں تم سے میری خاص کر کے گزارش ہے، تم سے لباس ایسا پہن رہی ہو نا، یہ لباس زانیہ لوگوں کا لباس، زانیہ عورتوں کا لباس ہے، طوائفوں کا یہ لباس ہے۔ اللہ کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے میرے بندو، اے ابن آدم کے بیٹو، اے آدم کے لڑکو، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ لباس، کوئی ننگا ہو تو کیسا دکھتا ہے؟ بہت بیکار دکھتا ہے، بیکار نہیں دکھتا ہے ننگا؟ اگر کوئی لڑکی ننگی آ جائے، لیکن لباس کیوں اتارا؟ لباسا یواری سوآتکم وریشا، کیونکہ اس لباس کو پہن کر کے تم خوبصورت لگتے ہو۔ لباس پہن لو تو خوبصورت آدمی، لیکن لباس بھی پہننے کا ایک انداز ہونا چاہیے۔ لباس کیسا؟ نوجوان لڑکا ادھر پھٹا ہوا ہے، ادھر کٹا ہوا ہے، ادھر چھٹا ہوا ہے، ایسا پہن رہا ہے،
ہاں لڑکیوں کے لباس دیکھیے، لڑکیوں کے لباس، پردہ حجاب بنایا گیا اس کے جسم کو ڈھانکنے کے لیے، اتنا چست لڑکی پہنتی ہے جو دکھنا نہیں چاہے وہ بھی دکھتا ہے۔ سچا، یہ سچی بات ہے کہ نہیں بتائیے میرے بھائیو، یہ حال ہے۔ وہ لباس، اللہ فرماتا میرے بندو ہم نے تمہیں لباس نازل کیا، اس لباس کو تم پہنو تاکہ خوبصورت دکھو، تاکہ تم اچھا دکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی نظر میں سب سے بہترین لباس وہ لباس التقوی ذالک خیر، سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ ایسا لباس جب تم لباس پہن کر کے چلو تو لگے کہ یہ مومن آدمی چل رہا ہے، جب تم لباس پہن کر کے چلو تو لگے یہ حیا والی لڑکی چل رہی ہے، ایک مسلمان کی بیٹی چل رہی ہے، ایک مسلمان کی بہن چل رہی ہے، ایک مسلمان کی بیوی چل رہی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اگر تم تقویٰ کا لباس پہن لو تو یہ اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر ہے۔ لباس التقویٰ، تقویٰ کا لباس پہنو، عریانیت والا اور ننگا والا، اور اسی طریقے سے آپ ایسا ڈریس نہ پہنیے جس کی وجہ سے لڑکوں کا ایمان خراب ہو، اور لڑکا ایسا لباس نہ پہنے جس کی وجہ سے لڑکی کا ایمان خراب ہو۔ دونوں کے لیے ایسا نہیں ہے لڑکی کا لباس ایسا ہو تو لڑکوں کا جیسا چاہے ویسا پہن لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے زیادہ بحیا، سنو اپنے نبی کو آئیڈیل سمجھتے ہو تو سنو اس منظر کو، میرے نبی اتنے زیادہ بحیا تھے، اتنے زیادہ شرم و حیا کے پیکر تھے، میرے نبی اتنے زیادہ حیا والے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کاندھے سے زمین کے اوپر گری اور آپ کا کندھا دکھنے لگا۔ نبی اکرم اتنے زیادہ شرم و حیا والے تھے، کندھے کے اوپر نظر پڑی بے ہوش گر گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنا کندھا دکھانا کسی کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج تو لڑکے یہاں کٹ کر کے اور یہاں کٹ کر کے اور کبھی باڈی دکھا رہے ہیں، کبھی جسم دکھا رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے ویڈیو موبائل کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر اپلوڈ کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب تمہارے لیے محمد الرسول اللہ آئیڈیل ہے تو اپنے نبی کو آئیڈیل کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اور تم ایسا لباس کیوں تم پہنتے ہو؟ تمہارے لیے بھی تقویٰ کا لباس ہونا چاہیے۔ نماز پڑھتا ہے تو پیچھے سے اس کا پچھواڑا دکھ رہا ہے، یہ کون سا تمہارا لباس ہے میرے بھائیوں؟ ایسا لباس پہنو۔ لباس ایسا پہنتا ہے کہ پیشاب بھی صحیح سے نہیں کر پاتے، اتنا ٹائٹ پہنتا ہے کہ نہیں، اور سب چھیٹا اس کے کپڑے میں لگ جاتا۔ معلوم ہے قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، اس کو عذاب اگر ہو رہا ہے تو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب کے چھینٹے، آج پیشاب کر کے وہ کپڑا اتنا ٹائٹ پہنا ہوا ہے، پیشاب کرے گا کیسے؟ کھڑا کھڑا کر رہا ہے، اور اگر کسی طرح بیٹھ رہا ہے تو اٹھتے اٹھتے کسی نہ کسی طریقے سے پیشاب کا چھینٹا اس کے کپڑے میں جانا ہی جانا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، نبی نے فرمایا پیشاب کے چھینٹے سے بچو، ورنہ قبر کے اندر عذاب تمہیں دیا جائے گا، قبر کے اندر تمہیں عذاب ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ نبی سے محبت ہے لیکن نبی کی باتوں سے محبت نہیں ہے۔ ہائے مسلمان، کیسے مسلمان ہو؟ تقویٰ کا لباس پہنو اور اس فتنے کے دور میں بچنے کی کوشش کرو۔ اب اس نے فتنے کے دور سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ آؤ مولانا ابوالکلام تمہیں اس فتنے سے بچنے کے چند طریقے سے بتا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ اتنا ہوگا، ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ایسے فتنوں میں عبادت کرنا، العبادت فی الحرج کہجرۃ الی، ایسے فتنوں میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کا ثواب تمہیں ملے گا۔ عبادت کرنا، جب اتنے فتنے ہیں تو عبادت کرنا، زیادہ بازار میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں رہو۔ اب ایسا میلہ لگا ہوا تو ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جلسے میں بیٹھ جاؤ۔ بچنا ہے تو نہیں بچنا، جاؤ ڈوب جاؤ، آگ میں کود جاؤ، کودو۔
لیکن اگر تمہیں بچنا ہے تو یہاں پہ ہمارے اس مدرسے کے لوگوں نے، یہاں کے لوگوں نے اتنا بڑا جلسہ کر دیا ہے، اب تم قرآن کی آیتیں سنو اور حدیث سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے چلے جاؤ، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تو کہ مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر تمہیں اپنے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا تو عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اذان ہو تو نماز پڑھ لو، وقت ملے تو قرآن کی تلاوت کرو، وقت زیادہ ملے رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو۔ اپنے وقت کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکار وقت کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موبائل میں لگ کر کے 4-5 گھنٹہ تم موبائل میں گیم کھیل رہے ہو، 4 گھنٹہ کرکٹ میں لگا ہوا بھی ورلڈ کپ چل رہا ہے میرے بھائیو، کئی نوجوان لڑکے اسی موبائل میں لگ کر کے باقاعدہ کرکٹ نماز چھوڑ کر کے بھی دیکھ رہے ہیں اور کرکٹ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العبادت فی الحرج کا ہجرت الیہ، عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ ایسے فتنے کے دور میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور دعوت کا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ہجرت کرتے تھے اتنا ثواب آج کے دور میں ملے گا۔ کر سکتے ہیں یہ کام؟ عزم کیجیے، ہجرت کا ثواب جانتے ہیں آپ؟ آدمی اپنا گھر مکان سب کچھ چھوڑ دے اور اللہ کے لیے اس جگہ میں چلے جائے جہاں پہ اس کو عبادت کرنے کے لیے آرام ملے، ہاں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور اتنا ثواب ہے قرآن میں لکھا ہے کہ مہاجرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ غور کیجئے میرے بھائیو، تو پہلا علاج عبادت کرو، عبادت کے بغیر فتنے سے نہیں بچ سکتے ہو، کیونکہ نماز، جیسے نماز دیکھیے، نماز کیسی عبادت ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت کیسی عبادت ہے؟ یہ نماز تمہیں بے حیائی سے، برائی سے اور غلط کاموں سے تمہیں روکتی ہے۔ عبادت کر رہے ہو تو تم فتنے سے بچ رہے ہو، عبادت نہیں تو فتنے میں ڈوب گئے۔ تو میرے بھائیوں عبادت کرو، اور اگر عبادت کرتے ہو تو تم فتنے سے بچ جاؤ گے۔ پہلا کام عبادت کرنا ہے۔ اب عبادت صرف مدرسوں کے بچوں کے لیے نہیں ہے، صرف مولوی کے لیے نہیں ہے، کالج میں پڑھنے والے لڑکا اور لڑکی کے لیے بھی نماز ہے، ہاں کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کے لیے بھی نماز ہے، اور اسی طریقے سے سبزی بیچنے والے کے لیے بھی نماز ہے، مچھلی مارنے والے اور مچھلی بیچنے والے کے لیے بھی نماز ہے۔ میرے بھائیوں صرف نماز مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ عبادت صرف مولوی کے لیے نہیں ہے، صرف طلبہ اور طالبات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نماز سب کے لیے، یہ نماز ہر کسی کے لیے ہے۔ اگر نماز پڑھو، اگر عبادت کرو، اگر قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فتنے سے بچ جاؤ گے۔ العبادت فی الحرج کحجرۃ الیہ۔ اور دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے اس فتنے کے دور میں، اس فتنے کے دور میں دوسرا کام کیا کرنا؟ صبر کرنا، کنٹرول پاور۔ کنٹرول پاور جانتے ہیں آپ؟ کنٹرول پاور معلوم ہے؟ روزہ لے لیجیے آپ، کنٹرول پاور صبر کا سب سے بڑی مثال روزہ ہی ہے۔ روزہ آدمی رکھتا ہے، سامنے ٹھنڈا پانی بھی ہے، روزہ ہے، پیاس بھی لگی ہے، لیکن آدمی پی نہیں رہا ہے کیونکہ کنٹرول پاور ہے، صبر ہے۔ بیوی ہے، خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، سامنے ہے، لیکن اپنے بیوی کو، بیوی حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں وہ بچ رہا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں اس کے لیے حرام کر دی گئی ہے، وہ روزے کی حالت میں اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے۔ اب وہ صبر کر رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے، یہ صبر ہے، یہ کنٹرول پاور ہے۔ اگر کنٹرول پاور نہ ہو تو روزے کی حالت میں بھی بہت سے لوگ اپنے بیوی سے مل لیتے ہیں، سنا ہے نا؟ کنٹرول پاور ہونا چاہیے۔ بس اپنے سسرال گئے، بیوی کی بہن ہے سالی، آج کل تو اس کو آدھی گھر والی سمجھنے لگا، وہ زیادہ خوبصورت ہے، نظر پڑی،
ہنسی مذاق چلے، ہاتھ پہ ہاتھ ملایا، باہوں پہ باہیں ڈالا اور کنٹرول برداشت نہ ہو سکا، اور اس لڑکی کے ساتھ، اس سالی کے ساتھ، اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ زنا کر لیا، غلط کام، کنٹرول نہیں کر پایا۔ ایک فون آیا تھا میرے پاس، مولوی صاحب ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا، اب کیا کروں؟ میں نے کہا پہلے نہیں کیا تھا سوال، بعد میں کرتا جمر، پہلے نہیں کیا، بعد میں ہم سے سوال کرا، مولوی صاحب ایسا کر لیا، بیوی طلاق ہو گئی ہے کیا؟ اب میں نے اپنی سالی کے ساتھ میں نے ایسا کر لیا، اب کہاں کا کہنے والا تھا اور نام نہیں بتا سکتا ہوں۔ کنٹرول پاور ہے تو یہ آدمی سوچے گا یہ بیوی کی بہن ہے، یہ میرے لیے حرام ہے، اس کا ہاتھ بھی چھونا میرے لیے حرام ہے، اس سے باتیں کرنا بھی میرے لیے حرام ہے، اس سے میں کیوں باتیں کروں، اس سے میں کیوں ٹچ کروں، اس کو میں اپنے بغل میں کیوں بیٹھاؤں، اس کو میں اپنے بستر میں کیوں سلاؤں؟ اپنے آپ میں کنٹرول کرے۔ یہی کنٹرول پاور اگر آدمی کے اندر داخل ہو جائے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے اندر داخل ہو جائے، تو ان بڑے بڑے فتنوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ کنٹرول پاور ہونا چاہیے، کنٹرول پاور ہے نا۔ کنٹرول کیوں جائیں گے بھائی ہم میلہ ٹھیلا، معلوم ہے ادھر لڑکی ایسے سے پہنچی ہوئی، کیوں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، جاؤ۔ کنٹرول ہے ہی نہیں، کنٹرول چلا گیا، جب چلا گیا ظاہر سے بات ڈوب جائے گا نا، گیا ہے تو پھنسے گا اس میں، کیوں جا رہا ہے اس میں؟ اس وجہ سے کنٹرول پاور ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من ورائکم زمان الصبر للمتمسک فی اجر 50 شہیدا منکم، فتنوں کے دور میں جو صبر کرے گا، جو کنٹرول پاور اپنی زندگی میں لائے گا، اس کو 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ 50 شہید۔ یہ اتنے فتنے کا زمانہ ہے، اگر آپ نے کنٹرول کر لیا، لڑکی کے چکر میں نہیں لگے، دولت کے چکر میں نہیں لگے، حلال و حرام کی تمیز آپ کرتے رہے، ہاں اپنی ایمان کو بچا کر کے آپ نے رکھ لیا اس فتنے کے دور میں، تو 50 شہید کا ثواب۔ ایک شہید کا ثواب معلوم ہے کتنے لوگوں کو معلوم ہے یہاں پہ؟ ذرا بتائیے تو، ابھی میں پوچھ دوں گا مدرسہ کے بچے سے، چھوڑو وہ تو امتحان دیتے رہتے ہیں، آپ لوگ بتائیے ایک شہید کا ثواب کتنا ہے؟ نہیں معلوم؟ سب مولوی صاحب آپ ہی تو بتاؤ، کچھ نہیں معلوم۔ فرمایا کہ شہید کا ثواب اسے ملے گا، شہید کا ثواب، اور ایک نہیں دو نہیں، اجر 50 شہیدا منکم، 50 شہیدوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا، 50 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، ایک شہید کا ثواب یہ، جیسے شہید آدمی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، جیسے اس کی گردن کٹتی ہے، جیسے خون زمین کے اوپر گرتا ہے، عرش والا اعلان کرتا ہے میں نے تمہارے گناہ کو میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، میں نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ زمین کے اوپر گرتے ہی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اعلان کرتا ہے کہ میں نے تمہیں عذاب قبر سے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ دوسرا، اور تیسرا یہ، اے بندے تو میری راہ میں شہید ہو گیا ہے، اب قیامت کی اس ہولناکی سے میں تجھے بچا لیتا ہوں، اور پھر اس سے اعلان کر کے کہا جاتا ہے یہ جنت تیرے لیے کنفرم ہے۔ یعنی یہ 4-5 چیزیں اس کو بتائی جاتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں تجھے تاج پہنایا جائے گا۔ ایک شہید کا اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ نبی نے فرمایا فتنے کے دور میں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، تو ایک شہید نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ غور کیجئے، 50 شہید۔ مولوی صاحب 50 شہید کا ثواب ہی نہیں چاہیے، ہم بچبے نہیں کریں گے، آزان ہونے دو، میلہ میں جائیں گے ہم۔ آپ لوگ خود کم سے کم کہیے کہ نہیں، جلسوں میں میلہ نہیں لگنا چاہیے، کیوں لگے گا بھائی؟ لیکن ہم تو صنم ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گا، ہے نا۔ اور آج کل تو بلایا جاتا ہے، آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے نا، کہاں ہو، کدھر پہنچی ہو، کس جگہ ہو، ویڈیو کالنگ ہو رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ صبر ہے، یہ صبر کے اوپر بہت بڑا
گبن ہو رہا ہے اور بہت بڑا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، یہ زمانہ اتنا برا ہو چکا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ صبر 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 اپنے زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرو۔ نوجوانوں، جب تم نشہ کرو، جب تم پڑیا کھانے کے لیے اپنے ہاتھ کے اندر پڑیا ڈالو، سوچو یہ بھی تو بہت بڑا فتنہ، یہ بھی تو حرام ہے۔ حرام پڑیا حرام ہے مولوی صاحب؟ ارے ہمارے یہاں کا مولوی صاحب تو پڑیا کھاتا ہے، تم بھی تیرا مولوی کھائے تو کیا تیرے مولوی کے کھانے سے وہ حلال ہو جاتا ہے؟ وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے میرے بھائیوں، وہ حرام ہی رہے گا، اس کو کوئی مولوی حلال نہیں کر سکتا ہے، کوئی مولوی اس کو حلال نہیں کر سکتا ہے۔ جب تم پڑیا یا جب تم کھینی وغیرہ سگریٹ وغیرہ کھانے لگو تو یہ سوچو اگر میں اپنے آپ کو اس سے بچا لیا تو مجھے شہید کا ثواب ملے گا، آج میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی سے کہہ دیتے تھے اے صحابی یہ تو کیا کر رہا ہے، اس کام کو تو چھوڑ دے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام خریم الاسدی ہے، نبی نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، بڑا پیارا صحابی ہے خریم الاسدی، بہت اچھے صحابی ہیں۔ لو کان طول جمتی و اسبال ازاری، اگر یہ صحابی، اگر یہ بندہ اگر اپنا بال چھوٹا چھوٹا کر لے اور اپنے کپڑے اگر اوپر کر لے تو اللہ کی نظر میں بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس صحابی کو سننا تھا، خریم الاسدی نے کینچی لی اور اپنا بال بھی چھوٹا چھوٹا کر لیا اور اپنا کپڑا بھی ٹکنے کے اوپر بھی کر لیا، کاٹ لیا۔ یہ صحابی تھے جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سن کر کے عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہم تیرے سامنے تقریر کر رہے ہیں اور تتواری کے لوگوں، کٹیہار اور بہار کے لوگوں، لیکن تقریر تو سن لوگے، لیکن کل سے کھینی بھی چلے گا، کل سے پڑیا بھی چلے گا، کل سے جوا بھی چلے گا، کل سے بازار میں جا کر کے غلط کام بھی کریں گے، چغلی بھی کریں گے اور دوسروں کے بارے میں عیب بھی لگائیں گے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ نبی کا دور یہ تھا، نبی کہہ دیتے تھے، لوگ اس کے اوپر فوراً عمل کر لیا کرتے تھے۔ اس فتنے سے بچنا ہے تو ایک کام اور کیجیے۔ کون کام؟ اس فتنے سے بچنا ہے تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ کوئی دعا تو مانگنا بہت ضروری ہے۔ جب تک دعا نہیں مانگیں گے تب تک ملے۔ نبیوں نے بھی دعا مانگی ہے۔ ابراہیم کو دیکھو، حضرت ابراہیم ہے، بیٹا 30 سال تک نہیں ہوا پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ نبیوں نے دعا مانگی، حضرت ابراہیم نے، حضرت یونس نے، حضرت یوسف نے، اور اسی طریقے سے دیگر نبیوں نے دعا مانگی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ کئی موقعوں پہ آپ نے دعا مانگی ہے۔ آپ نے کبھی اس طریقے سے دعا مانگی، اللہم آئنی، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ کبھی آپ نے اس انداز سے دعا مانگی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، حلال و حرام کی تمیز کرنے کے اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، دنیا کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانے سے اللہ بچا لے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی اس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ نبی نے فرمایا تعوذوا باللہ، تم اللہ سے پناہ مانگو، تم اللہ سے دعا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرنے لگے، نعوذ باللہ من البطن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ظاہری فتنے اور باہری اور باطنی فتنے دونوں سے ہمیں محفوظ عطا فرما، دونوں فتنے سے بچا۔ تو دعا مانگنا ہوگا، بغیر دعا کی توفیق تھوڑی مل سکتی ہے۔ آدمی نماز نہیں پڑھا، اللہ مجھے توفیق دے، مجھے نماز ہی بنا دے۔ ہاں آپ کے بغل میں مسجد ہے لیکن نہیں پڑھ پا رہے ہیں، بتائیے اللہ کتنا ناراض کہ اپنا گھر آپ کو نہیں پہنچا رہا ہے، اب بغل میں اور نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگو، اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نمازی بن جاؤں، اس بات کی توفیق دے کہ میں پرہیزگار بن جاؤں، اس بات کی توفیق دے کہ قرآن کو سننے والا بن جاؤں، اس بات کی توفیق دے کہ علماء سے جڑ جاؤں، علماء کی اسپیچ، علماء کی تقریر
سننے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گندہ چیزوں سے مجھے بچا لے، غلط کاموں سے بچا لے۔ دعا ہی نہیں مانگیں گے تو ملے گا کہاں سے؟ کتنے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، دعا کہاں سے مانگیں گے؟ میرے بھائیو، اس فتنے سے بچنا ہے تو ایک اور کام کرنا پڑے گا، علماء سے جڑنا پڑے گا، علماء کی عزت کرنی ہو۔ علماء کی عزت نہیں ہے۔ اگر اس فتنے سے بچنا اور بچانا ہے تو سماج کے اندر دعوت کا کام کرنا ہوگا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فرائض کو انجام دینا ہوگا۔ لوگوں کو دائی بننا پڑے گا۔ صرف مولانا کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے۔ اگر آپ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ ٹوکیں۔ ہاں، آپ اگر کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں کہ موبائل سے وہ غلط کام کر رہا ہے، آپ پیار سے بول تو سکتے ہو میرے بھائی اس کا بھی امتحان اللہ تعالیٰ لے گا۔ کل قیامت کی اللہ تعالیٰ تیری زندگی کا سوال کرے گا، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا فَنَا، سوال ہوگا تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کہاں گزاری، ذرا مجھے تو بتا۔ میرے بھائیو، آپ بھی اپنے محلے کے اندر دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ صرف مولوی بن جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولوی بنو تبھی دعوت کا کام کرو۔ آپ اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں میں یہ دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ اگر اس فتنے سے بچنا اور بچانا ہے تو یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ میرے بھائیو، فتنے کے دور میں مسلمانوں کا کردار یہی ہونا چاہیے، یہ عبادت ہونی چاہیے۔ اور قرآن پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ستکون فتنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا فتنے آنے والے ہیں بہت زبردست۔ صحابہ نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کتاب اللہ، اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ سنتی اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ نبی نے فرمایا اگر تم قرآن کو پکڑ لو اور اگر تم حدیث کو پکڑ لو تو تم فتنے سے بچ جاؤ گے۔ آج ہماری زندگی کا شیڈول دیکھیے، طریقہ دیکھیے، صبح سے لے کر کے شام تک اپنے آپ کو تولنے کی کوشش کیجیے۔ کیا ہم قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھر والے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو کیا ہم دعا پڑھ کر کے اٹھتے ہیں؟ کیا ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا حلال و حرام کی تمیز کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو چیک کرو میرے بھائیو۔ اگر فتنے سے بچنا ہے تو قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ کس نے کہا؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن ہمارے گھر میں لیکن تلاوت نہیں ہے، حدیث ہمارے گھر میں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ اتنی تقریریں سن لینے کے بعد بھی اگر ہمارے سماج کے اندر سدھار نہ آئے تو میرے بھائیوں اب کیسے سدھار آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، قطعی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور اس فتنے سے بچنا اور بچانا ہم دونوں کا کام ہے، عالموں کا بھی اور پبلک کا دونوں کا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب یہ کر رہے ہیں تو ہم کریں تو کیا فرق پڑتا ہے، مولوی کر رہا ہے وہ سمجھے گا، آپ کو اچھا کرنا ہے۔ کوئی غلط کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ وہ دلیل ہے، وہ غلط ہی ہے میرے بھائیوں، وہ غلط ہے، وہ اپنا سمجھے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، علماء کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے علماء کوئی ایسا بھی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ثواب بھی مل رہا ہے۔ میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، ابھی جا کے میں سو جاؤں گا، میری تقریر سن کر کے کوئی جا کر کے نماز پڑھ لے، کوئی تلاوت کر لے، میں سویا رہوں گا پھر بھی مجھے ثواب مل رہا ہوگا۔ ہاں، آپ نے کبھی یہ کام کیا ہے؟ آپ نے کسی کو نمازی بنایا ہے؟ کبھی آپ نے کسی کو غلط کام سے روکا ہے جو آپ بیٹھے اور آپ کو ثواب ملے؟ میرے بھائیوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب محمد الرسول اللہ اسی مہینے کے اندر، ربیع الاول کے مہینے میں جب انتقال ہو سکتے ہیں اور آپ کی قبر مدینہ کے اندر ہے، جاؤ مسجد نبوی کے بغل میں دیکھو، باب السلام سے داخل ہو اور محمد الرسول اللہ کی قبر کے اوپر نظر پڑتی ہے۔ میں گیا، میری نظر جب محمد الرسول اللہ کی قبر کے اوپر پڑی، یقین ہو گیا ابوالکلام یہ زندگی دغا دے گی، یہ زندگی
زندگی دھوکہ دینے والی ہے، یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، یہ زندگی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ اگر باقی رہتی اور اگر کسی کے ساتھ وفا کرتی یہ دنیا تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ وفا کرتی۔ اب نبی جب اپنی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، تمہیں بھی مرنا ہے میرے بھائیو، جب یہ خیال تیری زندگی کے اندر آئے گا تو فتنے سے تو ضرور بچے گا۔ نبی نے فرمایا آئی لوگو تم قبرستان کی کبھی کبھی زیارت کر لیا کرو، فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، کیونکہ تمہیں موت یاد آئے گی، تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ ہم قبرستان بھی نہیں جاتے، ہم بازار جانے سے ہمیں بازار جانے سے فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں موبائل چلانے سے فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں غلط کام کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے، ہم قبرستان کہاں جائیں؟ میرے بھائیو محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چلو، تب فتنے سے بچ سکتے ہو، تب تم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہو، ورنہ میرے بھائیو ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے کہا، مجھے نکلنا بہت دور، لگ بھگ 300-350 کلومیٹر کا مجھے سفر کرنا ہے، اور مجھے وہاں جا کر کے اپنا آفیشیل کام بھی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں حالانکہ شیخ توحید سے بات بھی ہوئی تھی کہ 12 بجے دے دیں گے یا 1 بجے دے دیں گے، لیکن میرے بھائیوں سسٹم نظام میں اگل بغل ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، مدرسہ والے نے بلایا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے بلایا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس لائق اللہ نے بنایا کہ آپ کے درمیان میں قرآن و حدیث کی چند باتیں بتا دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں یوٹیوب کے ذریعے سے یہ پروگرام آپ تک پہنچتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ چینل میرا بھی میں نے ایک چینل کھولا ہے اس وجہ سے کہ گھر میں رہتا ہوں، بہت سارے مسئلے لوگ پوچھتے ہیں، تو ایک کس کو جواب دیا جائے، میں نے سوچا کہ اس چینل کے ذریعے سے ڈائریکٹ اس سوال کو بولوں اور جواب ڈائریکٹ یوٹیوب کے اندر میں ڈال دوں۔